نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن محمدا سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا ہر روز بدلتے دیکھو گے کفار کے پوجا کے مرکز مومن کا نگر قبلہ و کعبہ قرآن بدلا جائے گا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور بھائیوں، آج کی یہ محفل تکمیل قرآن کے سلسلہ میں ہے۔ حضرت مولانا محمد بلال صاحب نے آپ حضرات کے سامنے 20 رکعت تراویح کے اندر آج کی رات کو ملا کر کے 27 دنوں میں قرآن پاک مکمل کیا، اور آپ حضرات نے ان کی ابتدا میں کھڑے ہو کر کے 27 راتوں میں 20 رکعت تراویح میں قرآن مجید سنا۔ حقیقت میں دونوں طبقات مبارکباد کے مستحق ہیں، سنانے والے بھی اور سننے والے بھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا کی، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس کتاب کو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے یہ معمول پہ ہمیں بتا دیا کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا برتاؤ اور رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب آپ حضرات کے سامنے قرآن کے حقوق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں انہیں کی بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ مجھے الگ سے تمہید میں وقت نہ لگانا پڑے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے 5 حق ہماری طرف متوجہ کیے۔ انہیں حقوق کے اندر کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور پھر اپنی بات کو سمیٹ کر کے اجازت چاہوں گا۔ 5 حقوق جو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک کے عطا کیے۔ ویسے تو قرآن پاک ایک بڑا عظیم اور طویل مضمون ہے، حاملین قرآن کے اعتبار سے بھی اس موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے، صاحب قرآن کے اعتبار سے بھی اس موضوع کو سخن بنا کر کے سخن موضوع بنا کر کے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور بھی بے شمار مضامین قرآن پاک کے بنا کر کے ان پر گفتگو سیر حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن قرآن کا حق، قرآن کے حقوق جو میری آپ کی طرف متوجہ ہیں، یہ ایک انتہائی اہم اور خاص مضمون ہے جس پر انشاءاللہ آج کی نشست میں گفتگو کی جسارت کروں گا۔ پہلا حق جو قرآن کا میری آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ قرآن کا حق یہ ہے کہ میرا آپ کا ایمان قرآن پہ آ جائے۔ جب قرآن کے اوپر میرا آپ کا ایمان آئے گا، جب میرا آپ کا ایمان قرآن کے مطابق بنتا چلا جائے گا، یا قرآن کے اوپر جب میرا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا، پھر قرآن کے اگلے حقوق پر عمل کرنا میرے آپ کے لیے انتہائی آسان اور سہل ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کا حق پہلا جو یہ کہ میں نے قرآن پر ایمان رکھنا ہے۔ کیا قرآن پر ایمان رکھنا؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے، یہ قرآن لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اس کتاب میں شک کسی قسم کا کوئی نہیں ہے، اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کوئی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں اس قرآن جیسے
جیسے حروف بنا سکتا ہوں تو وہ انسان جھوٹا ہے، وہ اس جیسے حروف بنا کر کے لا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس قرآن میں اللہ کی توحید موجود ہے، اس قرآن میں نبی کی رسالت موجود ہے، اس کتاب میں بقیہ انبیاء کے واقعات موجود ہیں، اس کتاب میں نبی کی تعریف موجود ہے۔ ان جملہ تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ میرا ایمان قرآن کے مطابق بنتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کتاب کیسی عظمتوں والی کتاب، قرآن پر ایمان کیوں ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ قرآن کو اللہ رب العزت کی ذات نے بے عیب بنایا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب میں اللہ تعالیٰ نے شک کوئی نہیں چھوڑا۔ آیا وجہ کیا ہے کہ قرآن میں شک نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے؟ میں اور آپ دیکھتے ہیں زبور داؤد پیغمبر پر نازل ہوتی ہے، انجیل عیسیٰ پیغمبر پر نازل ہوتی ہے، تورات موسیٰ پیغمبر پر نازل ہوتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ پہ صحائف نازل ہوتے ہیں، ادریس پیغمبر پہ صحیفہ نازل ہوتے ہیں، مختلف انبیاء پر 100 سے زیادہ صحائف اترتے ہیں، 3 آسمانی کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ ہر کتاب کے بے عیب ہونے کا دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، کہیں یہ تعریف یہ آپ کو دعویٰ نہیں ملے گا کہ تورات بے عیب کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ تورات بے عیب کتاب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ انجیل بے عیب کتاب اور لا ریب کتاب ہے۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہلے صفحے میں یہ اعلان کرتے ہیں یہ کتاب بے عیب اور لا ریب کتاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی کتابوں کو درجہ کتابیت کا ملا تھا، پہلی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا رتبہ عطا کیا تھا، لیکن جب قرآن مجید کی بات آئی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام اللہ کہا کہ یہ میرا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی کتابیں صرف کتابیں تھیں، کلام اللہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھا نہیں۔ لیکن یہ جو قرآن مجید ہے یہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام اللہ بنا کر کے نازل کیا۔ اور کلام اللہ بنا کر کے نازل کیسے کیا؟ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسمان دنیا پہ اتارا، آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر کے جبریل امین آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اتارتے ہیں۔ جیسے جیسے ضرورت ہوتی چلی گئی ایسے ایسے یہ قرآن نازل ہوتا چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ پہلی کتابیں صرف کتابیں تھیں، لیکن قرآن کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام بنا دیا۔ اور جیسے اللہ کی ذات لا ریب ہے ایسے قرآن لا ریب ہے، جیسے اللہ کی ذات بے عیب ہے ایسے قرآن بے عیب ہے، جیسے اللہ کی ذات میں شک نہیں ایسے قرآن میں شک نہیں، جیسے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے ایسے قرآن سب سے بڑا ہے، جیسے اللہ کی ذات کو تمام مخلوق پر فوقیت حاصل ہے ایسے اللہ کی کتاب کو قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے بقیہ کتابوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے کوئی رتبہ قرآن کے مقابلے میں نہیں دیا، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کو بے عیب بنایا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بقیہ تمام کتابوں پر، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں چاہے وہ دنیاوی کتابیں ہوں، ہر کتاب پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فوقیت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے ہم حرفوں کو ملاتے ہیں لفظ بن جاتے ہیں، لفظوں کو ملاتے ہیں جملے بن جاتے ہیں، جملوں کو ملاتے ہیں کلام بن جاتا ہے، کلام کو ملاتے ہیں آیتیں بنتی ہیں، آیتوں کو ملاتے ہیں رکوع بنتے ہیں، رکوع کو ملاتے ہیں صفحات بنتے ہیں، صفحات کو ملاتے ہیں سپارے بنتے ہیں، سپاروں کو ملاتے ہیں تو سپاروں کو ملاتے ہیں تو منزلیں بنتی ہیں، منزلوں کو ملاتے ہیں تو پورا قرآن بنتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک کی 7 منزلیں، 7 منزلوں میں سے 30 پارے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں عطا کیے۔ قرآن پاک کے 30 پاروں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے 558 رکوع کو
رکھ دیا، 6666 آیات کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ شدوں کی باری آئی تو شدیں اللہ رب العزت کی ذات نے 1271 شدیں رکھ دی ہیں۔ مدوں کی بات یہ باری آئی تو 1771 مدیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ جب حرفوں کی باری آئی تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ذات نے 3,23,250 حروف اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے۔ یہ سارے کا سارا جب قرآن ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سارے کے سارے کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ اوپر سے جبرائیل لے کر کے آئے قرآن، نبی کے قلب اطہر پہ اتارا۔ آج بھی وہ قرآن جو کا تو موجود ہے، جیسے نبی کے قلب اطہر پہ اترا تھا، وہ کتاب اور وہ قرآن بھی بے عیب تھا، آج کا قرآن بھی بے عیب ہے۔ اس کی نسبت تم تورات کو دیکھو، انجیل کو دیکھو، زبور کو دیکھو، جو زبور لے کر کے داؤد پیغمبر آئے، آج کی زبور دیکھو کئی گنا بدل چکی ہے۔ جو تورات موسیٰ پیغمبر لے کے آئے، آج کی تورات کو دیکھو کئی گنا بدل چکی ہے۔ جو انجیل عیسیٰ پیغمبر لے کر کے آئے، آج کی انجیل کو دیکھو کئی گنا بدل چکی ہے، سبحان اللہ، کئی گنا بدل چکی ہے۔ لیکن قرآن جو کا تو موجود ہے، کیوں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ذکر میرا ہے۔ ذکر جب رب ذوالجلال کا ہے اور جس رب ذوالجلال کا ذکر ہے، جب اس ذکر جو مذکور ہے، جس کا ذکر اس کے اندر، جب اس کو زوال نہیں ہے تو اس قرآن کو بھی زوال نہیں ہے۔ جب اس کو بقا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو یہ قرآن بھی تا قیامت باقی رہے گا۔ جس کا یہ ذکر ہے، جب اس کو زوال نہیں ہے تو جو ذکر ہے اس کو بھی زوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس قرآن کو یوں بنایا، اور اگر دیکھا جائے تو قرآن کی مثال بارش کی مانند ہے۔ قرآن کی مثال بارش کی مانند ہے۔ وہ کیسے؟ میں اور آپ زمیندار طبقے کے ساتھ تعلق ہمارا وابستہ ہے۔ اگر جو زمیندارہ نہیں کرتا تو وہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ زمین کے اوپر جب بارش ہوتی ہے، زمین مختلف طرح کی ہوتی ہے، شوریلی زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے اور زرخیز زمین ہوتی ہے۔ جب بارش ایسی زمین پر ہوتی ہے جو زرخیز ہو تو اس میں سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے بوٹے نکالتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے اناج نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور جو زمین شوریلی ہو اور جو بنجر زمین ہو، وہاں اگر بارش ہوتی رہی تو وہاں اس بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ بارش ہونے کے باوجود وہ زمین جو کی تو موجود رہتی ہے، اس سے کوئی پھل پھول نہیں نکلتا۔ یوں ہی ہوتا ہے نا، یوں ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی ایسے ہے، قرآن کی مثال بھی یوں ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی محفل میں صحابہ کی جماعت موجود ہے۔ صحابہ کرام کے جو دل تھے وہ زرخیز زمین کی مانند تھے۔ جب قرآن کی بارش ان پہ پڑتی تھی تو فاروق اعظم کو دیکھو، صدیق اکبر کو دیکھو۔ جب صدیق اکبر کے قلب اطہر پہ اس قرآن کی بارش پڑی، قرآن نے صدیق اکبر بنا دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے پہلا خلیفہ بنا دیا۔ جب عمر فاروق کے قلب اطہر پہ اس قرآن کی بارش ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات نے فاروق اعظم بنا دیا۔ بولتے زمین پر ہیں، عرشوں پہ قرآن بن کر کے زمین پہ نازل کر دیا جاتا ہے۔ جب اس قرآن کی بارش عثمان غنی کے قلب اطہر پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذوالنورین بنا دیا، حیا کا پیکر بنا دیا۔ جب یہی قرآن کی بارش علی المرتضیٰ کے قلب اطہر پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عدالت کا بادشاہ بنا دیا، حیدر کرار بنا دیا، شیر بے باک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حیدر کرار کو شجاعت کا عظیم تاجدار بنا دیا۔ جب یہی قرآن کی بارش حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں سے سب سے بڑا مفسر بنا دیا۔ جب اس قرآن کی بارش عبداللہ بن مسعود کی دل پہ ہوتی ہے، فقیہ الامت بنا دیا۔ جب اللہ رب العزت کی ذات نے اس قرآن کی بارش ابو ہریرہ کے قلب اطہر پہ کی، حافظ الحدیث بنا دیا۔ جب ابی معاویہ کی دل پہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سیاست کا امام بنا دیا۔ اور جب اللہ رب العزت کی ذات نے اس عظیم قرآن پاک کی بارش صدیق اکبر کے دل پہ ہوتی ہے، 10 لاکھ عرب امیر پہ حکومت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ فاروق اعظم کی دل پہ ہوئی، 22 لاکھ عرب امیر پہ حکومت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان غنی کی دل پہ ہوئی، 44 لاکھ عرب امیر پہ حکومت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ علی
المرتضیٰ کے قلب اطہر پہ جب قرآن کی بارش ہوتی ہے 10 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے دکھائی دیتے ہیں. جب حضرت حسن کے قلب اطہر پہ ہوا 10 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے دکھائی دیتے ہیں. جب امیر معاویہ کے دل پر اس قرآن کی بارش ہوتی ہے 65.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ قرآن ہے جس کی بارش دلوں پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے جب اس کی بارش دلوں پر ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، جب ان کے دل پر قرآن کی بارش ہوئی، جب ان کے دل پر قرآن کی بارش ہوئی تو 60,000 ذخیرہ احادیث میں سے علماء موجود ہیں جو کل مجموعہ احادیث ہیں، روایات کو چھوڑ کے جو مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے، ایک حدیث ایک صحابی سے مروی، وہی حدیث دوسرے صحابی سے مروی، وہی حدیث تیسرے صحابی سے مروی. اس اعتبار سے روایات کے اختلاف کی وجہ سے روایات زیادہ ہوتی جاتی ہیں، لیکن اگر متون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محدثین کا اکثر قول یہی ہے کہ زیادہ قرآن حدیث کے جو متون ہیں وہ 60,000 سے زیادہ نہیں ہے. تو 60,000 حدیث کے متون میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے دل پہ جب قرآن کی بارش ہوئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 60,000 حدیث کے متون سے 6,666 قرآن کی آیات سے 12,90,000 مسائل نکال کر کے اور لکھ کر کے امت کے حوالے کر دی. سبحان اللہ. امت کے حوالے کرتی ہے. یہ ہے قرآن کی بارش. اب اگر بنجر زمین کو دیکھا جائے، نبی کے رشتے کا چچا ابو لہب ہے، نبی کے رشتے میں چچا ابو جہل موجود ہے، نبی کے رشتے کا چچا وہ ابو طالب موجود ہے. اب یہ زمینیں بنجر ہیں، ان کے دل بنجر ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن کوئی ایمان نہیں لایا. عبداللہ بن ابی بن سلول نبی کی بارگاہ میں موجود ہے، نبی کی محفل میں موجود ہے، قرآن کی بارش ہو رہی ہے لیکن ضمیر بنجر اور شریلی ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی پھل اس کے اندر نہیں نکلا. وجہ کیا تھی؟ زمینیں بنجر تھی، زمینیں بنجر تھی. تو قرآن کا پہلا حق ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا. اور قرآن کا دوسرا حق، وقت انتہائی تھوڑا ہے، صرف اشارہ کر کے میں آگے چلوں گا. دوسرا حق جو قرآن کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اور تلاوت کی جائے. قرآن کی تعلیم اور تلاوت کی جائے. قرآن کی تعلیم اور تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نماز کے اندر باوضو کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو 1 حرف پر اللہ 100 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اگر نماز میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کی جائے 1 حرف پر اللہ تعالیٰ 50 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہی انسان بغیر نماز کے باوضو قرآن کی تلاوت کرے 1 حرف پہ اللہ تعالیٰ 27 اور 25 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اور جب یہی انسان ایک قرآن کے حرف کی تلاوت کرتا ہے بغیر وضو کے، بغیر قرآن کو چھوئے، اللہ تعالیٰ 1 حرف پر 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں. یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کی تلاوت. اور اگر قرآن کی تلاوت کا موازنہ نکالا جائے، قرآن کی تلاوت کو دیکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. ایمان لے کر کے نبی علیہ السلام کے حلقہ میں شامل ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام سے پوچھا اے نبی آخر الزمان بتائیے گا کہ میرا آج کام کیا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق اکبر جو کام میرا وہ کام تیرا ہے. صدیق اکبر نے بھانپ لیا نبی کا کام قرآن کی تلاوت کرنا، نبی کا کام قرآن کی دعوت دینا. صدیق جا کر کے دکان پر بیٹھتے ہیں، دکان پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، آتے ہوئے لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے رہے. شام کا وقت ہوا، 6 آدمیوں کا ہاتھ پکڑا جس میں عثمان ابن مظعون بھی ہے، عثمان ابن عفان بھی ہے، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہے، سعد اور سعید اور طلحہ بھی ہیں. ان 6 نوجوانوں کو لے کر کے نبی کے حلقے میں بٹھا دیا. کہا اے اللہ کے رسول یہ آج کی میری کمائی ہے، دکان پر بیٹھ کے آپ کا کام کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لوگوں کو دعوت دیتا رہا. یہ 6 بندوں کو مسلمان کر کے آپ کے پاس لے آیا، ان کو قرآن پڑھائی اور اپنے حلقہ میں شامل کیا. یہ ہے قرآن کی تلاوت، یہ ہے قرآن کی تلاوت. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے آئے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کا سر تن سے جدا کر دوں گا. یہ جذبہ لے کر کے آئے، آ کر کے اپنی بہن کے گھر گئے اور نبی اپنی بہن کا قرآن سنا.
نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن جب اس کی تلاوت سنی دل کی کایا پلٹی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ عمر کیسے آنا ہوا؟ تو فاروق اعظم کی آنکھیں جھک گئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول اپنا کلمہ پڑھائیے اور اپنے قدموں کے اندر بیٹھنے کی جگہ مجھے عطا کر دیجئے، انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں. یہ ہے قرآن کی تلاوت. عثمان غنی خلافت کا کام بھی کرتے ہیں، خلافت کا کام بھی کرتے ہیں، خلافت کا کام بھی کرتے ہیں اور رات ایک رکعت میں سارا قرآن بھی پڑھ دیتے ہیں. جناب علی المرتضیٰ قضات کے کام بھی کرتے ہیں، عدالت کے کام بھی کرتے ہیں. صدیق کا دور ہو تب، فاروق کا دور ہو تب، عثمان کا دور ہو تب، چاہے اپنے زمانے خلافت کے اندر آئے تو سارے کے سارے کام بھی دن بھر کرتے ہیں. لیکن جب شام کا وقت آتا ہے ایک قرآن ختم ہو چکا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بقیہ صحابہ کرام کی تلاوت کے احوال ہیں، انہوں نے ایسے قرآن کی تلاوت کی. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی جا کر کے گھر میں کھانا بنانے کا کام کرتی ہے، ادھر کھانا تیار ہوتا ہے، ادھر 15 پاروں کی تلاوت ہو چکی ہوتی ہے. جناب امام شافعی دن بھر ایک قرآن ختم کرتے ہیں، رات ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں 61 قرآن کی تلاوت مکمل کر دیا کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ بھی دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، رات کو ایک قرآن نوافل میں ختم کرتے ہیں، پورا رمضان ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے ہیں. یہ لوگوں کی قرآن کی تلاوت کے احوال ہیں. یہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے تھے کہ رمضان کا سارا مہینہ قرآن کی تلاوت میں گزار دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. اور قرآن کا تیسرا حق کیا ہے؟ فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا. یاد رکھیں جب تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا قرآن پر انسان عمل بھی نہیں کر سکتا. چوتھا حق قرآن کا قرآن پہ عمل کرنا ہے. لیکن تیسرا حق جب تک نہیں ادا ہوگا اس وقت تک چوتھا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور قرآن کو سمجھنا. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب واقعہ سنانے لگے کہ میرے استاد محترم مولانا محمد عثمان بہاولپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسہ میں موجود تھے. دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اپنے مدرسہ میں موجود ہے. انگریز کا زمانہ ہے. ایک انگریز ہمارے مدرسہ کے اندر آیا، 10 سالہ بچے کو دیکھا قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا، قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوا. اس نے بچے کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا تم کیا کر رہے؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت قرآن یاد کرنے میں لگا ہوا. اس نے کہا مجھے پڑھ کے سناؤ. اس بچے نے قرآن پڑھ کے سنانا شروع کر دیا. تلاوت کرتا گیا. تھوڑا بہت قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا اس جملہ کے اندر، اس ورقہ کے اندر، اس رکوع کے اندر، اس پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو استاد جی نے قرآن پڑھنا سکھا دیا لیکن قرآن کی سمجھ مجھے نہیں ہے. قرآن کے بارے میں تعلیم کیا ہے، قرآن کہتا کیا یہ میں سمجھتا نہیں ہوں. تو وہ کافر کہنے لگا، وہ انگریز کہنے لگا ہائے مسلمانوں تمہارے اوپر افسوس ہے، ہم کافروں کی زبان انگلش ہو تمہارا بچہ سمجھتا ہے. ایپل بی بال ڈی ڈاگ سی کیٹ یہ سارے کے سارے بچے سمجھتے ہیں. لیکن افسوس ہے تمہاری اوپر، تم نہیں سمجھتے تو اپنے نبی کی بات کو نہیں سمجھتے تو نبی کی بات کو نہیں سمجھتے. ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے؟ یہی حال ہے نا ہمارا بھی. اس کافر نے کیسے ہمارا گریبان پکڑ کے میں جھنجھوڑا. تھا کافر لیکن بات سچ کر کے چلا گیا. جیسا کہ بعض بنجر دلوں سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیا کرتے ہیں نا. حجاج بن یوسف کا واقعہ دیکھیں، قرآن کی حفاظت کیسے کی، قرآن کی حفاظت کیسے کی. حجاج بن یوسف یہودی اس کے پاس آئے. یہودیوں نے کہا کہ تو قرآن کے اوپر کام کر رہا، قرآن پہ شدیں مدیں زبریں زیریں لگانے کا کام تو نے شروع کر دیا. قرآن میں ایک لفظ ہے جس میں ہمارا واقعہ موجود ہے. تمہارے اور ہمارے نبی موسیٰ ان کے ساتھ ان کے ساتھی خضر علیہ السلام ہماری ایک بستی میں آئے. آپ کے قرآن کے 16ویں پارے میں یہ بات موجود ہے. ہماری بستی کے اندر آئے، انہوں نے مہمانی چاہی کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو. ہماری یہودی بستی نے ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا. یہ بات آپ کے قرآن میں موجود ہے. قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا، وہاں با کا نقطہ ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے. اے حجاج بن یوسف تو ظالم بادشاہ ہے، ہم تمہیں مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں. اس ایک نقطے کو اوپر لے جا اور ایک نقطہ ساتھ اور لگا دے تاکہ فَأَبَوْا کی بجا یہ فَأَتَوْا بن جائے. انہوں نے اتباع کی، انہوں نے بات کو مان لیا اور ان کی مہمان نوازی کر دی تاکہ جملہ یوں بن جائے، معنی یوں بن جائے ہماری رہتی دنیا تک بے عزتی ختم ہوتی چلی جائے. ہم تمہاری منت کرتے ہیں
پیسے اور وجاہت دینے کے لیے تیار بیٹھے ہماری بات کو مان لو۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا یہ بات ہے، مہمان خانے میں جاؤ، تمہارا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو مہمان خانے میں بھیجا اور گیا، جا کر کے تلوار لائی، تلوار سے تمام کا سر تن سے جدا کر دیا کہ تم مجھے قرآن میں رد و بدل کرنے کا کہتے ہو، قرآن میں رد و بدل کرنے کا کہتے ہو۔ جو حجاج بن یوسف سے قرآن میں ٹھیک ہے میں نے صحابہ کے سروں کو تن سے جدا کیا، ٹھیک ہے تابعین کو میں نے شہید کیا، ٹھیک ہے میں نے بڑے ظلم کیے، لیکن یہ ظلم مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے حروف کو میں بدل دوں۔ جو حجاج بن یوسف سے قرآن کے حروف بدلنے کی بات کروائے گا، حجاج بن یوسف کا یہی فیصلہ ہے۔ تو قرآن کی سمجھ، اس کے بعد اگلا حق قرآن کی سمجھ کے بعد قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کی سمجھ ہوگی، کیونکہ جب قرآن کی سمجھ ہوگی تو تب بھی تو ہمیں قرآن کہتا ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب قرآن کی سمجھ ہوگی تب بھی تمہیں پتہ چلے گا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تب بھی تمہیں پتہ چلے گا نا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تب بھی تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عمرے کا حکم دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اف پر بھی نہ کہنے کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ جب قرآن کی سمجھ ہوگی پھر قرآن پہ عمل بھی آتا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن کی سمجھ ہوگی پھر قرآن پہ عمل بھی آتا چلا جائے گا۔ اور آخری حق قرآن کا کیا ہے؟ آخری حق قرآن کا یہ ہے قرآن کی نشر و اشاعت اور قرآن کی تبلیغ کرنا۔ یاد رکھو تبلیغ کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قدموں کے ساتھ چل کے جایا جائے، دوسرے نمبر پر زبان سے بول کر کے بتایا جائے، تیسرے نمبر پر اس کو لکھ کر کے پھیلایا جائے۔ یہ مختلف طریقے ہیں نشر و اشاعت اور تبلیغ کے۔ تو میرے بھائیو ہمیں ان چاروں طریقوں سے دین کی اور قرآن کی تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جن کے بچے قرآن کی تعلیم میں لگے ہوئے یہ ایک اعتبار سے قرآن کی اشاعت اور تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے، جو خود قرآن سیکھ رہے، ٹھیک ہے یہ قرآن کی نشر و اشاعت اور تبلیغ میں اپنا وقت لگا رہے۔ لیکن اگر نہیں تو مدارس کے اندر کتب قرآن کی اور دین کی خرید کر کے مدارس کے حوالے کرو، تاکہ آپ کا کتابوں کے ذریعے سے بھی قرآن پھیلانے میں آپ کا تعاون بن جائے۔ اگر یوں نہیں ہو سکتا مدرسے میں چلے جائیں، قاری صاحب سے پوچھیں کسی ایک بچے کی کفالت کا ذمہ میرے ذمہ کر دیجئے، میں اور تو کوئی کام نہیں کر سکتا، اولاد ہے نہیں مدرسہ کے حوالے کروں، بھتیجا ہے نہیں یا مانتا نہیں کہ مدرسہ کے حوالے کروں، بھانجا بھی نہیں ہے مدرسہ کے حوالے کر دوں۔ تم مدرسے کے بچوں میں سے ایک بچے کی کفالت میرے ذمہ لگا دو، قرآن پڑھائی میں جتنا بھی خرچ ہوگا میں اٹھاؤں گا، جتنا بھی لگے گا مال و دولت میں خرچ کروں گا، ایک بچے کی ذمہ داری مجھے سونپ دیجیے۔ تو میرے بھائیو قرآن کی نشر و اشاعت میں کسی نہ کسی زمرے میں تبلیغی جماعت والے دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار انہاں تا دین نہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم یوں کہہ دیتے ہیں نا ان تبلیغی جماعت والے آوے نے نہ دین نہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جب ہم ان کی بات سنتے ہیں تو وہ پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ کوئی اناڑی سے بندہ اٹھ کے بتائے کہ وہ بات کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ پہلی بات یہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ بات قرآن کی نچوڑ ہے۔ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس قرآن کا نچوڑ ہوا کرتا ہے، وہ یہ قرآن کا نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ قرآن سارا یہی کہتا ہے نا، اور کیا کہتا ہے قرآن؟ توحید قرآن میں موجود ہے، اور توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں، نہ خالق نہ مالک نہ رازق نہ معبود نہ مسجود، اس جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں، یہ اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ یہ وحدہ لا شریک ہے، یہی توحید ہے جو قرآن نے بیان کی۔ تو وہ قدموں کے ذریعے سے قرآن کی اشاعت میں لگے ہوئے، مدارس والے زبان کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے اشاعت میں لگے ہوئے۔ ہمارا بھی کسی نہ کسی زمرے میں قرآن کی اشاعت میں اپنا حق ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی اشاعت میں اپنا کچھ نہ کچھ حق ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے
جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ قرآن کے حقوق کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔